بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہمارے سامنے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ریٹ پٹیشن نمبر 58123/2022 لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر 2023 LHC 2316 یہ نمبر ہے جس کا 2023 LHC 2316۔ ناظرین کرام، یہ جو ایک رجسٹریشن آف FIR کے حوالے سے کیس ہے کہ FIR درج کی جائے، اس میں جو ایشو ڈسکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ whether a bribe giver can be criminally prosecuted along with bribe taker، کیا رشوت دینے والے کو رشوت لینے والے کے ساتھ دونوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، ان کو کرمنلی پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، دونوں کو کیا دونوں کو جو ہے ان کے اوپر کیس چلا کے ان کو سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے پاکستان میں تو رشوت کے بغیر کام ہی کیوں نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی کوئی سخت قانون بنتا ہے، کوئی سختی ہوتی ہے تو رشوت کا ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، آسانی سے کام پر نہیں ہو پاتا۔ تو یہ عجیب مزاج ہے ہمارے ہاں حکمران اشرافیہ کا کہ انہوں نے ایسے طریقے یہاں پہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی قانون کے اوپر عملداری کی بات آتی ہے تو رشوت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال ہم قانونی بات کر رہے ہیں، قانون کے مطابق کیا ہے جی، رشوت لینے والے کے ساتھ کیا رشوت دینے والے دونوں کا کیس چلے گا، دونوں کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے آنریبل ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے جو نریشن کی ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن 161 پاکستان پینل کوڈ میکس اٹ این offense فار اے bribe servant to take gratification other than legal remuneration in respect of an official act۔ 161 جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے، تعزیرات پاکستان 161 کا جو سیکشن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک جرم ہے کہ اگر کوئی پبلک سرونٹ، اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی جو اس کی قانونی معاوضہ ہے، جو اس کی سیلری وغیرہ، اس کے علاوہ اگر وہ کوئی پیسے وصول کسی سے کرتا ہے اپنے آفیشیل کام کرنے کے، یعنی کہ سرکاری کام کرنے کے، اسے ریمونریشن تو سرکار سے ملنا ہے، لیکن اگر وہ کسی اور سے پیسے لیتا ہے تو یہ offense ہے انڈر سیکشن 161۔ Section 162 seeks to punish anyone who accepts or obtains or attempts to take illegal gratification to influence any public servant in permitting his function۔ جو سیکشن 162 ہے وہ یہ دیتا ہے اجازت اس شخص کو who accept or obtain or attempts to take illegal، جو رشوت لینے کی کوشش کرتا ہے، to influence any public servant in performing his function، لینے کی یا دینے دونوں کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ سیکشن 162 جو ہے وہ پنش کرتا ہے کسی کو بھی who accept or obtain or attempts to take illegal gratification to influence any public servant، یعنی کہ 161 میں تھا نا کہ پبلک سرونٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتا ایسا کوئی بھی پیسے جو اس کے ریمونریشن سے لگا، اور 162 کہتا ہے کہ 162 seeks to punish anyone who accept or obtain or attempt to take illegal gratification to influence any public servant in performing his function۔ کہ ایک بندہ کسی سے پیسے لے لیتا ہے، کہتا ہے میں تمہارا کام فلاں سرکاری افسر سے کروا دیتا ہوں، تو یہ لیگل ہے۔ 163 criminalizes obtaining and attempting to obtain gratification for exercising personal influence with a public servant۔ 163 جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملے میں پیسے لینے اور رشوت دینے یا سرکاری افسر کو متاثر کرنے کے لیے، اثر ڈالنے کے لیے اس کو وہ بھی جو ہے وہ جرم قرار۔ سیکشن 165 prohibits and punishes a public servant who accepts or attempts to get a valuable thing
without consideration from a person concerned in proceeding or business transacted by such public servant. اور 165 جو سیکشن ہے پی پی سی کا وہ سرکاری ملازم کو باز رکھتا ہے کہ وہ جس کے خلاف کوئی تحقیق کر رہا ہے یا کسی کا کوئی سرکاری کام کر رہا ہے یا جو اس کے سرکار کے بیٹ میں آتا ہے تو وہ اس سے کوئی ایسی چیز تحفہ تحائف یا اس طرح کی چیزیں وصول نہ کریں. Section 164 and 165A criminalize abatement of the offences under Section 162, 163 and 165. Section 165B PPC excludes certain abettors. It states that a person shall be deemed not to have committed an offence under Section 161 or 165 if he is induced, compelled, coerced and intimidated to offer or give gift or any valuable thing without consideration or for inadequate consideration to public servant. تو یہ جناب کہتے ہیں کہ جو سیکشن 161 اور 165 ہے وہ کہتا ہے یہ پھر offense نہیں ہوگا اگر کسی شخص نے کسی کو زبردستی کمپیل کیا، ان کو جو ہے وہ دھوکے سے کسی بھی سرکاری افسر کو کوئی چیز دی. آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا نا کہ وہ اس کو الزام دینے کے لیے اس کے گھر بریف کیس نوٹر کا ویلن جو ہے وہ چھوڑ آتا ہے. تو یہ اسی طرح کی بات ہوتی ہے. ان پاکستان پینل کوڈ چیپٹر 5 ڈیل ود ابیٹمنٹ، ابیٹمنٹ کو ڈیل کرتا ہے. اٹ ایکسپریسلی ریکگنائزز دیٹ برائب گیور از این ابیٹر ان دی برائبری offense. اس میں یہ بیان کیا گیا جو رشوت دینے والا ہے وہ ابیٹر ہے. The explanation to section 109 PPC state that an act or offence is said to be committed in consequences of the abatement when it is committed in consequences of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitute the abatement. یعنی کہ اگر آپ کسی کو غلط کام پہ ابھارتے ہیں، انسٹیگیٹ کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، اس کو زبردستی اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کرو، یا اس کو کنسیڈریشن آفر کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو رشوت دیں گے. اصل مطلب یہ ہے اس کا. السٹریشن اس کی یہ بیان کی ہے جی، اے اس میں بیان کیا ہے کہ سیکشن 109 ریڈ ایز فالوز. اے آفر اے برائب ٹو بی. اے آفر کرتا ہے رشوت بی کو، ا پبلک سرونٹ، جو بی کے جو ہے وہ پبلک سرونٹ، ایز اے ریوارڈ فار شوئنگ اے سم فیور ان ایکسرسائز آف بی. اے آفر کرتا ہے بی کو کچھ رشوت اس ریوارڈ کے طور پر کہ وہ اے کو کچھ فیور دے دے. بی اپنی سرکاری جب وہ ذمہ داریاں کر رہا ہوا، بی اس رشوت کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ فیور دوں. A has abetted the offence defined in section 161. Section 161 کے تحت A نے جرم کیا. The upshot of the above discussion is that subject to section 165B PPC both the bribe giver and the bribe taker can be prosecuted. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں گے، یہاں تو سارا دن رشوت ہی چلتی ہے. آپ عدالتوں میں چلے جائیں، آپ کی فائل کو کوئی ہاتھ نہیں دے. علمت کو کہنا یہ ذرا فائل دکھا رہے ہو، یہ خرچہ دے. اسے کہیں گے نا یہ 4 صفحے فوٹو کاپی کرا دو، یہ 500 روپیہ دے. اسے کہیں گے نا حالانکہ یہ سارے اس کے سرکاری کام. اگر آپ اسے پیسے نہیں دیں گے تو کہے گا ٹھیک ہے جی آپ آ جائیے گا 500، اس کے بعد 5 روز بعد جائیں گے جی فائل ہی نہیں ہے. یہ تو عدالتوں کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. تو ایک جج صاحب جو سول جج صاحب ہے اس کے پاس 5-4 لوگوں کا عملہ ہوتا ہے، اس کا اسٹینو ہوتا ہے، نیب کوڈ ہوتا ہے جو واضح لگاتا ہے، اس کے بعد ایک اس کا ریڈر ہوتا ہے، ایک آدھ اس کا اپنی ہوتا ہے، نیب کا سرٹا ہے. تو یہ 4-5 لوگ سول جج کے نیچے لوگوں کا انہوں نے جینا حرام کیا ہوتا ہے. تو کیا آپ مجھے اب یہ بتائیں، جس بندے نے اتنا بڑے فیصلے کرنے ہیں، کیا وہ 4-5 لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا کوئی رشوت نہ؟ اب آپ جب بھی کوئی سرٹیفائڈ کاپی لینے جاتے ہیں نا سول کورٹ میں، وہ 1000 روپیہ مانگتے ہیں جو علمت ہے، پھر کہتا ہے وہ اسکینر سے جلدی ٹائپ کرنا، اس کو بھی 500 روپیہ دیتے. یہ حال ہے جو کھلے عام چل رہا ہے.
برسوں سے کہہ رہا ہوں، برسوں سے چیخ رہا ہوں کہ آپ سول کورٹس میں جہاں پر ہر آدمی نے جانا ہوتا ہے، مجسٹریٹ کورٹ میں، وہاں پر انٹیلیجنس کے بندے بٹھائیں اور ان کی نقل و حرکت چیک کر کے ان کو، اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اب جس بندے نے ایک کام کروانا اس کا جائز کام ہے وہ نہیں کر رہا، اس کے لیے وہ اسے رشوت دیتا ہے، قانون کہتا ہے کہ جو رشوت دے رہا ہے اس کو بھی پروسیکیوٹ کرے اور کبھی کیس کر دے. حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 0300426227 واٹس ایپ پر وائس میسج کیجیے.